سر نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی بہت کیے، بہت ہی وظائف، کوئی کام نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ رزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 کا یہ عمل 40 دن بلا ناغہ کر لیں۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کے اوپر پہلے میں ایک ویڈیو بنا کے بتا چکا، اس کی میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کے باقاعدہ اس کی تعداد نکال لیں، 1.25 لاکھ کر لیں تو وہ بھی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ اس زیادہ محنت سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو آپ اس آیت کو، آیت نمبر 26 کو، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اس آیت کو آپ 141 دفعہ روز پڑھنے کی صرف عادت بنا دیں اور 40 دن اس کو پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بہتر ٹائم ہے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے اور یہ 40 دن کر لیجئے، آپ کے تمام بند دروازے رزق کے کھل جائیں گے، اور اب کاروبار بھی ہے تو آپ کا جو نہیں چل رہا وہ ترقی کر جائے گا، اور اس کا وہ کام بھی بہتر اور بڑھ جائے گا۔ بس عمل کر کے اور اس کی مدد سے آپ اپنے مسئلے کو خود حل کیجئے، اور ہم تو پھر آخر میں یہی کہتے ہیں کہ فیڈ بیک بتائیے گا اگر آپ کو اس میں کیا کیونکہ آپ کے فیڈ بیک پہ دوسرے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو اس کے ٹرائل ٹیسٹڈ کر چکے ہیں نا، ہم تو بتا چکے لوگوں کو، مختلف آف لائن بھی لوگوں کو، کئی لوگوں کو بتایا، انہوں نے کیا، بہت اچھے رزلٹ ملے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ اگر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آن لائن کمنٹس لوگ جا کے پڑھتے ہیں ویڈیوز پہ، تو اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ خیر، اب اس عمل کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ 9 سے 11 تک مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن صرف اس عمل کے بارے میں۔ اور بہتر یہ ہوگا اگر کال پہ بات کرنی ہے تو پاکستان میں ہے یا کسی اور کنٹری میں ہے، بہتر یہ ہے کہ ٹائم لے لیں، وہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اب تیسری بات یہ آ گئی کہ جناب کسی مسئلے میں پھنس گئے، ہو ہی نہیں پا رہا حل، ہم نے سر بڑے وظیفے کر لیے، بہت وظیفے کر لیے، اتنے وظیفے کر لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں بھائی وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ دعاؤں کے دن اللہ پاک کیا پتہ آپ کی زندگی کا وہ مسئلہ حل کر دے، اور آپ سے ہم خود بھی اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، مجھے کئی لوگوں سے جب بات ہوتی تو کہتے ہیں سر نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی بہت کیے، بہت ہی وظائف، کوئی کام نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ ایسی صورتحال میں اگر جب آپ پھنس جاتے ہیں نا، تو پھر تھوڑا سا بیٹھ کے اپنا احتساب کر لیں کہ یار ہم تو پڑھ رہے ہیں، کیا وہ پڑھا ہوا قبولیت کی طرف بھی جا رہا ہے یا کہ یہ نہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی مسائل تو نہیں ہے؟ مثال کے طور پر عمل تو میں بہت کر رہا ہوں، 40 دن کے چلے کر رہا ہوں، نمازوں کو میں اپنے وقت پہ ادا نہیں کرتا، یا اس کے اندر جو اپنی عبادات ہیں اس کے اندر ریاکاری کا عنصر آ رہا ہے، میں اپنی عبادات سے صحیح استفادہ نہیں اٹھا پا رہا، یا میں نے کسی کا حق کھا رکھا ہے، یا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میرے تعلقات صحیح نہیں ہیں، یا میں کسی ایک گناہ کے اندر مسلسل انوالو ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہوں، کہ پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا درست کر لیں۔ عمل کے بعض اوقات آپ کو رزلٹ اس لیے نہیں مل رہے ہوتے کہ ہمارے اندر بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اپنا احساب خود کرو کہ غلطی کدھر ہے، اپنے آپ کو بدلو گے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، یہی سب سے اچھا فارمولہ ہے اور اسی کے رزلٹس ملتے ہیں۔ جب تک آپ خود کو نہیں بدلو گے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، تو بس اپنے آپ کو چینج کر لو، حالات چینج ہو جائیں گے، یہی فارمولہ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ایک کامیابی کا سیکرٹ یہی ہے۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہمیں اپنا فالٹ نظر نہیں آتا، دوسرے کے فالٹ نظر آتے ہیں، اور جب روحانیت میں کامیابی کا سفر شروع ہو جائے نا تو پھر اپنے فالٹ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے نہیں آتے، بس یہ فرق ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔